ہوا کچھ یوں تھا کہ میں نے آئی بی اے سے وہ آٹو لیا ہے جو کہ نارملی فیمیل یوز کرتی ہیں. تو آگے آ کے وارث میں اس نے رکشے کی اوٹ لے کے اپنا جو اس کے کپڑے تھے ان کو اس نے بےہودہ طریقے سے اور بالکل ایک غیر محسوس طریقے سے میرا اسکارف اس نے ایسے کہ کھینچا ہے. تو میں فوراً الرٹ ہوں. لاہور آئی ہے وہ بچی ہوتی اس کے ساتھ وہ کیا کرتا وہ درندہ. تو بالکل اس میں سے 80% لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے کوئی اسٹیپ نہیں اس لیا؟ نے بالکل اسٹیپ نہیں لیا کہ ہمیں وہ جو ان کا نان سیریس بیہیویئر تھا وہ اس پہ تھوڑا وہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں حسن تیمور جکھڑ. آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کے آیا ہوں. یہ بھی اتنا ہی اہم مسئلہ ہے جتنا اہم مسئلہ پاکستان کا ڈیفالٹ کرنا ہے. پاکستان تقریباً 3-4 دہائیوں سے مسلسل تنزلی کا شکار ہے. وہ تنزلی معاشی ہو، اخلاقی ہو یا سماجی ہو. اور آج کل کا جو سب سے بڑا ایک ٹائم بم ہے جو پھٹنے کے قریب آ چکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے جو سماجیات کے ماہرین ہیں وہ بہت دفعہ چیخ چلا بھی چکے ہیں، لیکن انتظامیہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی. وہ ہے جنسی ہراسانی کے بڑھتے ہوئے واقعات. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ پچھلی دہائی دیکھ لیں، کراچی سے لے کر کوئٹہ تک کوئی ایسا اسکول، کالج یا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں سے اس طرح کے واقعات نہ آئے ہوں. ورک پلیس کی ایسی کوئی بھی بڑی کمپنی، چھوٹی کمپنی نہیں ہے جہاں ایسے واقعات نہ ہوئے ہوں، یا ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں کہ جہاں پہ اس طرح کا رجحان نہ پایا جاتا ہو. اس کے سدے باب کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اس کے اوپر تو ہم بعد میں جائیں گے. سب سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی ایک دکھ بھری میں بات کروں گا، کیونکہ یہ جب سے میں نے سنا مجھے تو میرے لیے جی بہت شاکنگ تھا. لاہور میں گزشتہ 2-3 روز سے ایک بڑی آپ نے سنا ہوگا خبر چل رہی ہے کہ ایک رکشہ ڈرائیور نے طالبہ کے ساتھ جو ہے دست درازی کی کوشش کی اور اس کو ہراساں کیا، اور وہ بھی بیچ چوراہے میں بھری سڑک پہ اور شہر کے مصروف ترین ایریا میں. وہ واقعہ کیا تھا، کیا ہوا تھا اس دن، اور اب تک طالبہ کے ساتھ کیا سلیق انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا، یہ ہم ان سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اقصیٰ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس اقصیٰ، سب سے پہلے تو میں سمجھ نہیں آ رہی میں افسوس کا اظہار کروں یا آپ کی ہمت کو داد دوں کہ آپ نے اس واقعے کو جو ہے اپنے اوپر بیتنے کے بعد بھی آپ نے ڈر کے پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے اوپر سٹینڈ لینا مناسب سمجھا اور کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، تھوڑا سا آپ اس کو ہمیں کر سکیں. جی بالکل، بہت شکریہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کا. ایکچولی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی، لوگ سوسائٹی کے ڈر سے اس پہ بات نہیں کرتے. تو میرا اس پہ وہ ایکشن لینا یا میرا اس پہ وہ سٹینڈ لینا وہ اس بات کی موٹیویشن ہوگا دوسری بچیوں کے لیے، دوسری فیمیل کے لیے کہ وہ اس معاملے پہ انکریج ہوں، وہ اس پہ بولیں. آپ جو واقعہ بتائیے گا یہ کب ہوا تھا، کیسے؟ واقعہ سر 11 جولائی کا ہے، کوئی شام 4-4:30 کے قریب کا. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ میں نے آئی بی اے سے وہ آٹو لیا ہے جو کہ نارملی فیمیل یوز کرتی ہیں. تو آگے آ کے وارث میں انڈر پاس پہ اس نے وہ ایک دم سے اس کو روک دیا ہے کہ یہ خراب ہو گیا، تو مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. میں نے کہا اٹس اوکے. وہ جیسے ہی وہ سامنے سے ہٹا ہے رکشے کے آگے سے تو وہاں پہ میری نظر پڑی ہے اچانک، کیونکہ اس سے پہلے تو میں بالکل اپنے فون پہ مصروف تھی. تو میری نظر پڑی ہے تو اس نے اپنا فون روٹیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس پہ اڈلٹ قسم کی ویڈیوز چل رہی تھیں. اچھا میں نے ریکارڈ کی ہیں اس کو. اس کے بعد وہ پیچھے سے آٹو پہ گھوم کے آیا دوسری سائڈ پہ اپنے اس نے وہ رکشہ جو ٹھیک کرنے کا سامان ہوتا ہے وہ ان کے رکشے کے اندر ہی پڑا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اٹھانے کے بہانے اس نے وہ دروازہ کھولا اور وہ آٹو کا، اور بالکل ایک غیر محسوس طریقے سے میرا اسکارف اس نے ایسے کہ کھینچا ہے. تو میں فوراً الرٹ ہوں کہ کیا بدتمیزی ہے، کیا رویہ ہے تمہارا. بالکل خاموش. اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اسٹل وہ ویڈیوز وہاں پہ چل رہی تھی. اس نے شرمندگی، مطلب وہ شرمندگی فیل کرے کہ یہ لڑکی نے دیکھ لی ہے کس طرح سے وہ اس کو بند کرے، اس نے بالکل کوئی بند نہیں کی. پھر اس کے بعد میں نیچے اتری ہوں، میں نے اس کو انسلٹ کیا وہاں پہ کھڑے ہو کے. وہ بندہ اسٹل خاموش تھا. اب اس نے کیا کیا ہے، اس نے رکشے کی اوٹ لی ہے، ٹریفک اس سائڈ پہ تھی، اس نے رکشے کی اوٹ لے کے اپنا جو اس کے کپڑے تھے ان کو اس نے بےہودہ طریقے سے ان کو وہ ریموو کرنا شروع کیا تھوڑا. اس کے بعد میں بالکل سائڈ پہ ہو گئی ہوں. اور اچھا، یہ جو آپ مجھے بتا رہی ہیں 4-4:30 یہ بہت پیک آ رہا ہے اگر ہم کیمپس کے ایریا کو کاؤنٹ کریں، کیونکہ وہاں سے
آفیسز والے لوگوں نے بھی گزرنا ہے, طالبات نے بھی گزرنا ہے, عام بہت عام طور سے. تو کیا اس وقت کسی نے بھی رک کے یا کچھ اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں رکا, کوئی بھی نہیں رکا وہاں پہ. میں نے کوشش بھی کی ہے ایک دو لوگوں کو لیکن کوئی بھی نہیں رکا وہاں پہ. کسی نے اس بات کو وہ لیا ہی نہیں کہ کوئی مسئلہ سنجیدہ نہیں لیا. حالانکہ کبھی کسی دور میں یہ بڑا خاصا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھی خاتون یا مرد بھی مدد کے لیے پکارتا ہے تو لوگ وہاں پہ رک جاتے تھے. بڑا افسوسناک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے یہ واقعہ ہوا 4 ساڑھے 4 کا بتا رہی ہیں, آپ نے پولیس کو انفارم کیا؟ جی بالکل, پولیس کو انفارم کیا ہے اور پراپر اس پہ میں نے اپلیکیشن دی ہے, پوری ڈیٹیل جو میرے پاس تھانہ مسلم ٹاؤن لاہور. ٹھیک ہے, تو کیا رسپانس تھا؟ مجھے تھوڑا سا وہ بھی بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا جب آپ گئے, تو آپ کو کیسا ٹریٹ کیا گیا وہاں؟ اگر ان کا رویہ دیکھا جائے ایک فیمیل کے حوالے سے تو وہ تھوڑا رسپیکٹڈ تھا, اس بارے میں بالکل کہوں گی. لیکن اس معاملے کو لے کے جو ان کا نان سیریس بیہیویئر تھا وہ اس پہ تھوڑا وہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں اگر ان کی تعداد 1000 ہو تو اس میں سے 900-950 رپورٹ ہی نہیں ہوتے, نہ ہی پولیس اس کو انکریج کرتی ہے. اس کے باوجود آپ تھانے گئی, کیا سوچتی, اس کے پیچھے آپ کے چل کیا رہا تھا؟ سر بیسک ریزن تھی کہ چلیں میں تو سیفلی بچ گئی ہوں. ایک طرف تو وہ میں سیلفش ہو جاتی بالکل کہ چلو میں تو بچ گئی ہوں, اللہ خیر صلاح, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن سر اس میں یہ سوچ تھی اس کے پیچھے کہ اگر میری جگہ کوئی بچی ہوتی یا کوئی جو نیولی لاہور آئی ہے وہ بچی ہوتی, اس کے ساتھ وہ کیا کرتا وہ درندہ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ جب ظاہری بات ہے آپ کو یہ واقعہ گیا, آپ تھانے میں بھی گئی, آپ نے ڈسکس بھی کیا ہوگا, تو کیا ایسا پریشر نہیں تھا کہ عمومی جو کہا جاتا ہے والدین کی طرف سے کہ یار بس چپ ہو جاؤ اور کچھ نہیں ہوگا یا بدنامی ہو جائے گی, آپ کی اپنے دوست کہتے ہیں, ایسا پریشر آپ کے اوپر آیا؟ بالکل ڈیفینیٹلی پریشر آیا, لیکن یہ پریشر شکر الحمدللہ میری فیملی کی طرف سے نہیں تھا, فرینڈ سرکل کی طرف سے, ریلیٹیوز کی طرف سے بالکل تھا یہ کہ بس سو کے بچت ہو گئی ہے, جانے دو اس بات کو. ٹھیک ہے. لیکن میری اپنے پیرنٹس کی طرف سے ایسا کوئی پریشر نہیں تھا, انہوں نے پراپر مجھے اس حوالے سے اپریشیٹ کیا ہے. اچھا, زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا, آپ لاہور سے بلانگ کر رہی ہیں یا کسی آؤٹ اسٹیشن سے؟ میں آؤٹ اسٹیشن سے, بیسیکلی میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہوں اور مجھے تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں. یعنی کہ آپ ہاسٹلائز یہاں پہ ہیں. اچھا, تو کیا کبھی اپنے اس طرح کے واقعات جو ہم سن رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, کبھی آپ نے فیل کیا آپ کے ارد گرد ایسے واقعات ہوئے ہوں, کوئی رپورٹ ہوئے ہوں, تو ان کا کیا رد عمل رہا ہے, ان کا کیا نتیجہ آیا؟ رپورٹ تو خیر جتنے مطلب میں نے سنی ہیں یا میری نظر سے گزرے ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوئے, لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پہ کافی سارے ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں. خود میری کافی فیمیل سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے اپنے ہاسٹل میں, اپنی یونیورسٹی میٹ سے, تو بالکل اس میں سے 80% لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا؟ اس نے بالکل اسٹیپ نہیں لیا کہ ہمیں وہ ابھی تھی, وہ میرے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی اس بات پہ. لیکن پھر تو آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے, یعنی کہ آپ کیوں پھر کھڑی ہو گئی جب آپ کے سمجھ لیں کہ آپ کے تجربات میں بھی آیا ہے کہ کوئی اس کو سٹینڈ نہیں کرتا, پولیس دلچسپی نہیں لے رہی, اور آپ کے مقدمے میں بھی ہوا 7 دن اس کو لگ گئے, ایٹ لیسٹ 6-7 دن لگ گئے اس کو صرف FIR درج ہونے میں, اس کے باوجود آپ نے یہ سٹینڈ کس بیس پہ لیا؟ وہ کوئی ایک آپ ہم اس کو ون لائنر کہیں گے تو کیا وجہ تھی آپ نے یہ سٹینڈ کیوں لیا؟ سر دوسرے بچوں کے لیے موٹیویشن. ٹھیک ہے, دوسرے بچوں کے لیے کہ تاکہ یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حد تک کمی آ سکے. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا پرسنل میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا اسٹڈی کر رہی ہیں, کیا آگے کے ارادے کیا ہیں آپ کے؟ سر میں بزنس اسٹڈیز کر رہی ہوں, BBA آنرز ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنینس سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ کمپٹیشن ایگزامس کا ارادہ ہے. اوکے. اچھا, تو آپ اگر سسٹم میں آ جاتی ہیں, اگر اللہ آپ کو پولیس میں ہی لے آتا ہے, آپ کمپٹیشن جیت کے, تو آپ کیا کریں گی؟ یا آپ بھی SSP صاحبہ کی طرح کہیں گی, SSP انویسٹیگیشن صاحبہ کا ایک بڑا بیان چل رہا ہے, وہ آگے چل کے بتاتے ہیں, یا آپ بھی ان کی طرح رویہ اختیار کریں گی یا کچھ کر کے دکھائیں گی؟ بالکل نہیں سر, میں مطلب اس حوالے سے مجھے اگر چانس ملا نا, کیونکہ مجھ پہ خود پہ تو یہ چیز گزر چکی ہے نا, تو میں فیمیل کو اس حوالے سے پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش. اچھا, آپ انٹرپرینیور بننا چاہ رہی ہیں, یہ سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, تو اس واقعے کا کوئی نفسیاتی اثر ایسا تو نہیں کہ اب آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں؟ بالکل نہیں سر, یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پیرنٹس آپ کو, آپ کی فیملی آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے. جب فیملی کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے تو مجھے باقی لوگوں کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ تمام پیرنٹس کو یا تمام کولیگس کو یا تمام دوستوں کو کوئی میسیج دینا چاہیے اس حوالے سے تو دیں. بالکل, میں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کی بہن کے ساتھ, آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کائنڈلی ان کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ اپنی اس تکلیف کو, اپنی ذہنی کرب کو بیان کر سکیں,
اور دوسری بات پیرنٹس سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کانفیڈنٹ دیں، ان کو پراپر اس حوالے سے گائیڈ کریں اور ان کے ساتھ سٹینڈ لیں، بجائے اس کے کہ فلاں رشتہ دار کیا کہے گا، فلاں محلے دار کیا کہے گا. اس چیز کو پیچھے رکھ کے آپ اپنے بچوں کے ساتھ سٹینڈ لیں. اور تیسری بات یہ کہ اداروں سے تو میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ خدارہ اگر آپ کے پاس کوئی خاتون آ جاتی ہے تو اس کو وکٹم بلیمنگ کرنے کی بجائے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے ساتھ پورا تعاون کریں، تاکہ اگر کوئی اور کسی کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے تو اس کو اداروں پہ پورا اعتماد ہو کہ ہم جائیں گے، ہماری بات سنی جائے گی. چلیں، بہت شکریہ. میں جو ہے اس ویڈیو کا اختتام اس میسیج پہ کروں گا. جب یہ واقعہ میرے علم میں آیا تو ہم نے بھی اس پہ تحقیق شروع کی تو بڑے ہوشربا قسم کے واقعات اور اعداد و شمار سمجھ میں آئے. بالکل ٹھیک اسی جگہ جہاں پہ یہ خاتون کے ساتھ واقعہ پیش ہے، اقصیٰ کے ساتھ واقعہ پیش ہے، ٹھیک اسی 1 سال پہلے یہاں پہ ایک اور خاتون کے ساتھ بھی واقعہ پیش آ چکا، اور کافی وہ آپ سمجھ لیں کہ ہائی فائی خاتون نہیں، لیکن کیس درج نہیں کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی جو ابھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا. اور آخر میں میں بتاتا چلوں کہ ہم نے پولیس سے موقف لینے کے لیے بڑے رابطے کیے، لیکن وہ انہوں نے موقف نہیں دیا. ہم چاہ رہے تھے کہ جو SSP انویسٹیگیشن ہے انوش مسعود صاحبہ، ان سے لیں، کیونکہ ان کا ایک بڑا زبردست بیان چل رہا تھا کہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس کی بڑی وجہ خواتین اور بچوں کا آزادانہ ٹریول ہے. تو اس بات پہ مجھے ایک لطیفہ یاد ہے، اس لطیفے کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ ہمارے جو قریبی جو چھوٹے مضافاتی ہسپتال ہوتے ہیں وہاں پہ عمومی طور پہ یہ تاثر ہے کہ ڈاکٹر صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آنے والے مریض کو کہہ سکیں کہ ان کو لاہور لے جائیں. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر SSP صاحبہ نے یہی کہنا ہے تو ان کو بھی میں لاہور یا اسلام آباد لے جائیں، ان کو اس سیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ حافظ.